ارسطو، سقراط، بکرات، افلاطون، ابن خلدون، علامہ اقبال، قائد اعظم جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسا نابغہ روزگار دیدہ ور لیڈر مرحمت فرما دیا ہے، وہ ہے راجہ ریاض۔ کیا کہنے، دیدہ ور ہے، نابغہ روزگار ہے، روشن دماغ ہے، ویژن فل ہے، شمع دانش ہے، سراپا حکمت ہے۔ راجہ ریاض کے اندر یہ ساری خصوصیات دیکھتے ہوئے انہیں قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے۔ یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض کس طرح سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ راجہ ریاض کو ان کی سیاسی، جمہوری اور علمی و تعلیمی خدمات کے اعتراف میں نہ صرف ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن بنایا گیا ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے، ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ان کی جمہوری، علمی اور تعلیمی خدمات کے اعتراف میں واشنگٹن یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی نے ان کو PhD کی اعزازی ڈگریاں دینے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ان کو 31 جون کو لیکچر کے لیے بھی دعوت دی گئی ہے۔ یہ دعوت ان کو پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو اور اقبالیات کی طرف سے دی گئی ہے۔ لوگ آج تک عمران خان کی پارٹی کو تحریک انصاف کا نام دیتے اور لیتے رہے ہیں۔ راجہ ریاض نے اس کی تصحیح کی ہے۔ ان کے نزدیک عمران خان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے۔ قانون لفظ کی ادائیگی بھی وہ جدید انداز میں کرتے ہیں۔ قانون آپ خود سنیے راجہ ریاض کس طرح سے اردو میں جدت لا رہے ہیں۔ ابھی تو میں تحریک انصاف میں ہوں، تحریک انصاف میں ہوں، میں تحریک انصاف میں ہوں اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہوں۔ تحریک انصاف کی کسی قانون کی، کسی آئین کی، کسی منشور کی، کسی تقاضے کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سب سے پہلے تو میں دل کی تھا گرائیوں سے آپ کو بلا مقابلہ اسپیکر نیشنل اسمبلی منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آج یہ کرسی جو خالی پڑی ہوئی ہے، جو آج عمران نیازی کا انتظار کر رہی ہے، میں عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں، عمران کو کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے سن لیا کہ راجہ ریاض کس طریقے سے اردو میں جدت لا رہے ہیں، اور اسی جدت سے روشناس کرانے کے لیے، اپنے طلبہ کو روشناس کرانے کے لیے پنجاب یونیورسٹی نے ان کو مدعو کیا ہے، ان کو دعوت دی ہے۔ کس تاریخ کو؟ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے 31 جون 2022، اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن یونیورسٹی نے ان کو ڈگری دینے اور لیکچر کے لیے 31 سپتمبر کو دعوت دی ہے۔ تاریخ پھر آپ یاد رکھیں، 31 دسمبر کو واشنگٹن یونیورسٹی نے راجہ ریاض کو دعوت دی ہے۔ وہاں جا کر وہ لیکچر بھی دیں گے اور وہاں جا کر وہ اپنی اعزازی ڈگری بھی وصول کریں گے۔ راجہ ریاض پر واشنگٹن یونیورسٹی کی طرف سے یہ نظر عنایت کیوں کی گئی ہے؟ یہ نظر عنایت، یہ ڈگری کی تفویض اور لیکچر کی دعوت ان کا یہ مقالہ سننے کے بعد دی گئی ہے۔ آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ Protection of renewable idle energy in order to sustain and support the growth of national economy. Should be constructed without the consensus with the consensus of the provinces. The participants were of the view that consensus of the 4 provinces is necessary to protect the federation. The conference stressed the need for developing better understanding among the provinces for water distribution, staying with the ambit of water card. Conference was unanimous in voicing their concern over Indian intervention. Proposed that a similar conference may also be. ناظرین، یہ تھا ہمارا راجہ ریاض کے حوالے سے ویلاگ۔ اس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
کہ راجہ ریاض جیسے لوگ کس طرح سے صدیوں بعد کسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر قوم ان کی قدر نہ کرے، تو ایسی قوم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔